السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر دوستوں کی طرف سے یہ مسئلہ بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ جی یہ بتائیں کہ ہم صدقہ فطر یعنی جسے ہم فطرانہ بولتے ہیں، یہ فطرانہ یہ کس کو دینا چاہیے، اس کا مستحق کون ہے؟ میں نے سمجھا کہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں صرف اس مسئلے کی وضاحت ان تک نہ پہنچے، بلکہ ویڈیو کے ذریعے جتنے بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں ان تک یہ مسئلے کی وضاحت جو ہے، مسئلے کا حل جو ہے وہ پہنچ جائے، وہ بھی اس مسئلے کو سن اور سمجھ سکے اور اس پر عمل بھی کر سکے۔ دیکھیں، صدقہ فطر جو ہے، فطرانہ جو ہے، ہم اسے دے سکتے ہیں جسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے ہیں۔ اب زکوٰۃ کسے دے سکتے ہیں، صدقہ فطر کسے دے سکتے ہیں؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ زکوٰۃ اور فطرانہ صدقہ فطر کسے دے سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، قرآن کے اندر، قرآن کا 10واں پارہ سورہ توبہ اور تیسرے پاؤ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ 8 قسم کے لوگ ہیں جسے ہم صدقہ فطر اور اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ 8 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ 8 قسم کے لوگ کون ہیں جن کو ہم اپنا صدقہ دے سکتے ہیں، جن کو ہم فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے نمبر پر قرآن کریم نے فقیر کو رکھا ہے کہ آپ فقیر کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب فقیر کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو آخر کے اندر اس کی تعریف سناتا ہوں، کہ تعریف کر کے بتاتا ہوں کہ فقیر کہتے کسے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ پہلے نمبر پر انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنا فطرانہ دے سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والمساکین، مسکینوں کو آپ فطرانہ اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والعاملین، تیسرے نمبر پر اب عاملین کو دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ القلوب، اس کی بھی میں آپ کو تعریف کر کے بتاتا ہوں کہ مؤلفۃ القلوب کسے کہتے ہیں۔ اور وفی الرقاب والغارمین، وفی الرقاب غلام کو دے سکتے ہیں، والغارمین قرضدار کو دے سکتے ہیں، وفی سبیل اللہ خدا کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، وابن السبیل اور مسافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں، قرآن کریم نے پہلے نمبر پر فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، اپنا فطرانہ جو ہے، صدقہ فطر جو ہے، اپنا زکوٰۃ جو ہے، یہ فقیر کو دیں۔ اب قرآن کریم نے تو فقیر کہہ دیا ہے، اب فقیر کہتے کس کو ہیں؟ کیا جو یہ روزانہ کی بنیاد پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر دکانوں اور گھروں کے اندر جا کر آٹا مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں، کیا ان کو فقیر کہا جاتا ہے؟ ان کو ہم عام طور پر فقیر کہتے ہیں۔ کیا شریعت پاک ان کو فقیر کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ شریعت پاک کسے فقیر کہتی ہے؟ فرمایا فقیر وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے مگر نصاب سے کم مال ہے، شرعی نصاب جو ہے اس سے کم مال ہے، اسے شریعت پاک فقیر کہتی ہے۔ اب سوال رہا یہ کہ فقیر مانگ بھی سکتا ہے، فقیر سوال بھی کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فقیر کے پاس اگر ایک وقت تک کا کھانا جب تک موجود ہے اس وقت تک وہ مانگ نہیں سکتا، سوال نہیں کر سکتا، وہ مانگ بالکل نہیں سکتا جب تک اس کے پاس وقت کا کھانا موجود ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اسے دینا چاہے تو لے سکتا ہے، اسے منع نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، جس کے پاس مال تو ہے مگر شرعی نصاب سے کم ہے اسے فقیر کہتے ہیں، اسے آپ اپنا صدقہ فطر یا زکوٰۃ اسے دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم نے فرمایا للفقراء والمساکین، آپ مسکینوں کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس بالکل کچھ مال نہ ہو، بالکل وہ خالی ہو، جس کے پاس مال بالکل نہ ہو اسے مسکین کہتے ہیں، اور مسکین کو آپ صدقہ فطر اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے
کہ مسکین مانگ بھی سکتا ہے، مسکین سوال بھی کر سکتا ہے مانگنے کا، جواب ہے کہ مسکین بالکل مانگ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مسکین بالکل مانگ سکتا ہے، اگر نہ بھی مانگے تو جو دینے والے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، وہ مسکین کو اپنا صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اور آگے قرآن نے فرمایا والمساکین والعاملین، عاملین کو آپ دے سکتے ہیں۔ اب سنیے سمجھیے، عاملین کسے کہتے ہیں؟ عاملین اسے کہتے ہیں جس کو حاکم اسلام نے حکم دیا ہو کہ آپ زکوٰۃ وصول کر کے لائیں، جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حاکم اسلام نے بھیجا ہو اسے عاملین کہتے ہیں، اور عاملین کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ عاملین اگر غنی ہو، دولت مند ہو، اسے بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر عاملین دولت مند ہے اسے بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ آگے آیا ہے والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ مؤلفۃ القلوب جو ہے یہ پہلے تھا، اور اب صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جب صحابہ کا اجماع ہوا تو پھر یہ ساقط ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو معاذ اللہ صحابہ کرام نے بدل دیا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کو انہوں نے ساقط کر دیا ہے۔ اور آگے آیا ہے وفی الرقاب، آپ غلام کو دے سکتے ہیں۔ غلام کو اب تو خیر غلام ہے ہی نہیں، پہلے غلام ہوتے تھے جو جس غلام کو اس کے آقا نے مکاتب کر کے رکھا ہوا ہو، یعنی اس کے آقا نے کہا ہو کہ اتنی تم رقم دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب زکوٰۃ دینے والے کو حق ہے، زکوٰۃ دینے والا اس غلام کو دے سکتا ہے جس کے آقا نے مکاتب کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس غلام کو اس کے آقا نے کہا کہ اتنا پیسے دے گا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ اب دینے والے کا حق ہے کہ غلام کو جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ دے، اپنا صدقہ فطر دے، تاکہ وہ اپنے آقا کو اتنے پیسے دے کر وہ آزاد ہو جائے۔ اور آگے والغارمین، فرمایا جو قرض دار ہو، بغیر کسی گناہ کے وہ قرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہو، اور اس کے پاس اتنا مالیت نہ ہو، اتنا مال نہ ہو، اتنا پیسہ نہ ہو، جائیداد نہ ہو کہ وہ اپنا قرض اتار سکے، اپنا قرض ادا کر سکے، اور اس قرض دار کو بھی جو بندہ قرض دار ہے بغیر کسی گناہ کے قرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ فطر دے سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنا آسانی سے قرضہ اتار سکے۔ اور آگے آیا ہے فی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنا صدقہ فطر، اپنا زکوٰۃ مال اپنا دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ کی راہ سے مراد مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر دین کی اشاعت کے لیے کوئی جماعت نکلی ہوئی ہے جیسے ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ، یہ بھی ایک جہاد کر رہی ہے، دین کی اشاعت کر رہی ہے۔ اور آخری نمبر پر فرمایا وابن السبیل، مسافر جو ہے، مسافر کو بھی اپنا مال تم دے سکتے ہو، صدقہ فطر مسافر کو بھی دے سکتے ہو۔ وہ مسافر جس کے پاس اس وقت مال نہ ہو، بالکل کچھ بھی نہ ہو، اس کو آپ اپنا صدقہ فطر، اپنا زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ 8 بندے میں نے بتائے ہیں قرآن کریم کی آیت سے، قرآن کریم کی 10ویں سپارے کی آیت ہے، 3 پاؤ ہے سورہ توبہ کے اندر۔ یہ 8 بندے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 8 بندوں کے علاوہ کسی کو بھی صدقہ فطر نہیں دینا، کسی کو زکوٰۃ نہیں دینا، وگرنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ اگر ان 8 کے علاوہ کوئی بندہ کسی اور کو دے رہا ہے تو وہ قرآن کے خلاف کر رہا ہے، بندہ کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، یہ واجب اس کے اوپر رہ جائے گا، ترک واجب کا وہ گناہگار ہوگا۔